السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں ناول جنونیت کی قسط نمبر 8۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنونیت قسط نمبر 8، تحریر عریج شاہ۔ حرم چیخے جا رہی تھی جب اچانک دروازہ زور زور سے بجنے لگا، لیکن وہ ہر چیز کو بلائے بس اپنا ڈر ختم کرنا چاہتی تھی۔ اپنی آنکھوں کو زور سے بند کیے وہ دروازے پر ہونے والی دستک کو سنتے ہوئے چلائے جا رہی تھی، لیکن اس کے سامنے بیٹھا شخص جس انداز میں اسے دیکھ رہا تھا، اس میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ وہ اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھ پاتی۔ یقیناً وہ اس کے ڈر کو انجوائے کر رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور خداش بھاگتے ہوئے اس کے پاس آتا اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ کیا ہوا حرم؟ میرا بچہ، تم اس طرح سے کیوں چیخ رہی ہو؟ کیا تم نے کوئی برا خواب دیکھ لیا؟ دروازہ اندر سے بند کیوں کیا ہوا تھا تم نے؟ کتنی بار کہا ہے دروازہ لاک کر کے مت سویا کرو۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتا اس کے ڈر کی وجہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اکثر رات کو سوتے ہوئے ڈر جاتی تھی۔ ایسے میں اس کے بابا اسے بہادر بنانے کے چکر میں اس کا کمرہ ہی الگ کروا چکے تھے۔ وہ الگ کمرے میں سونے کے لیے کبھی بھی تیار نہ تھی، لیکن دادا جان نے کہا کہ وہ سب لوگ الگ الگ سوئیں گے، کوئی بھی کسی کے ساتھ کمرہ شیئر نہیں کرے گا۔ یہ ان کی شان کے خلاف ہے کہ حویلی میں اتنے کمرے ہونے کے باوجود بھی وہ سب ایک ہی جگہ ایک ہی کمرے میں جمع ہو کر سوئیں۔ اور پھر پرائیویسی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ اپنے سارے بچوں کو پرائیویسی دینا چاہتے تھے۔ پھر جب سے مشال کی شادی ہوئی تھی، حرم کو الگ کمرہ مل گیا تھا جس پر سونے کے بجائے وہ دیشم کے ساتھ سوتی تھی، لیکن دادا جان کو یہ بات بھی منظور نہ تھی۔ وہ کہتے تھے کہ کمرے کا دروازہ بھی کھلا رکھے، لیکن وہ سوئے گی اکیلی، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈر جاتی تھی، لیکن اسے کسی بھی کمرے میں سونے کی اجازت نہ تھی۔ دادا جان اس کی بزدلی ختم کرنا چاہتے تھے۔ وہ خداش کے سینے سے لگی مسلسل روئے جا رہی تھی، جبکہ دادا جان دروازے پر کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ دیشم اور دیدم کے ساتھ باقی سب بھی بھاگ کر اس کے کمرے میں آ گئے تھے، جبکہ دیدم کو ماں کی طرف سے اشارہ ملتے ہی وہ حرم کے پاس آ کر اسے سنبھالنے لگی۔ بس کرو حرم، کتنا رو گی؟ ایسا ہو جاتا ہے۔ چلو آؤ، آج رات کو میرے کمرے میں سو جانا۔ دیدم نے بڑی مشکل سے اسے آفر کی تھی، وہ بھی اپنی ماں کی آنکھیں دکھانے کے بعد، ورنہ اپنا کمرہ شیئر کرنا وہ پسند نہیں کرتی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اب ذرا سی بات پر کیا ہم کمرہ بدل دیں گے؟ نہ، اتنی بھی ڈرپوک نہیں ہے ہماری پوتی، وہ سو جائے گی اکیلے ہی۔ برے خواب تو آتے رہتے ہیں، ہماری پوتی بزدل نہیں ہے۔ دادا جان نے بے فکری سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، جبکہ وہ سب کو اپنے اپنے کمرے میں جانے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی کمرے سے جا چکے تھے۔ اب وہاں صرف دیدم، خداش اور دیشم ہی تھے۔ چلو یار، اب ذرا سی بات پھر رونے کا کوئی فائدہ نہیں، تم سو جاؤ۔ انشاءاللہ اب کوئی برا خواب نہیں آئے گا۔ میں بھی جاتی ہوں، کافی زیادہ نیند آ رہی ہے مجھے۔ ماں کے وہاں سے نکلتے ہی دیدم نے فوراً اپنی راہ لی تھی۔ ویرو، یہاں کمرے میں کوئی تھا، تھوڑی دیر پہلے میرے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا اور مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ وہ اس کا کالر پکڑے اسے بتانے لگی تھی، جبکہ وہ اب تک اسے ڈر کے زہرے اثر دیکھ اسے سمجھانے لگا۔ بس حرم، اتنا نہیں ڈرتے، کوئی نہیں تھا، بس تم برا خواب دیکھ رہی تھی۔ اور اس کے پاس ہی رک کر اس سے کہنے لگی تھی۔ خداش کی موجودگی کو وہ پوری طرح نظر انداز کر رہی تھی۔ نہیں ویرو، میں سچی بول رہی ہوں، ابھی یہاں تھے، میرے انگلش کے ٹیچر تھے، میں نے دیکھا، وہ یہاں بالکل میرے پاس بیٹھے تھے۔ وہ اسے یقین دلا رہی تھی، جبکہ انگلش کے ٹیچر والی بات پر دیشم کو ہنسی آ گئی۔ وہ اکثر اسے آ کر بتاتی تھی کہ اس کے انگلش کے ٹیچرز بہت زیادہ خڑوس اور ہٹلر ٹائپ ہیں، اور گاڑی میں بھی وہ اکثر اس کا ذکر کرتی تھی۔
یہ ایک حقیقت تھی کہ جو شخص حرم کو اچھا نہیں لگتا تھا وہ اسے اپنے خوابوں میں ویلن کے روپ میں دیکھتی تھی، اور یہاں بھی یقیناً ایسا ہی ہوا تھا۔ "آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟" وہ اسے ہنستے دیکھ ناراضگی سے بولی تھی۔ "ارے نہیں، میں کہاں ہنس رہی ہوں، میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ تمہارے انگلش کے ٹیچر کہیں بھوت کی طرح دو دانت نکال کر تو نہیں آئے تھے تمہارے خواب میں، اور ہنستے ہوئے کیا ان کے دانتوں سے خون نکل رہا تھا جیسے ویمپائرز کا نکلتا ہے؟" وہ بالکل سیریس انداز میں پوچھ رہی تھی، جبکہ حرم کے گھورنے پر اب حداش بھی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ "تم میری بہن کا مذاق اڑا رہی ہو؟" اس نے لہجے کو سخت بناتے ہوئے پوچھا۔ توبہ توبہ، میری یہ مجال کہ میں حداش کاظمی کی بہن کا مذاق اڑاؤں؟ کبھی نہیں۔ میں تو صرف پوچھ رہی ہوں کہ وہ جو بھوت اس کو خواب میں نظر آیا ہے وہ کیسا دکھتا ہے؟ وہ بھوت نہیں، میری انگلش کے ٹیچر سر احمد یشام ہیں، اور وہ خواب میں نہیں، سچ تھا، سچ میں یہاں آپ والی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک اور کوشش کی تھی اسے دلیل دینے کی، لیکن اس کی بات کو سچ مان کون رہا تھا۔ "ویرو، میں سچی بول رہی ہوں، آپ کو مجھ پر یقین ہے نا؟" اس نے اسے یوں ہی ہنستے دیکھ حداش سے پوچھا تھا۔ "میری جان، تم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی، مجھے تم پر پورا یقین ہے۔ اب سونے کی کوشش کرو، صبح تمہیں کالج جانا ہے"۔ وہ اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ "ہاں بالکل حرم، سو جاؤ، یہ نہ ہو کہ کل بھی کالج نہ جانے پر تمہارے انگلش کے ٹیچر تمہاری کلاس لینے کل پھر تمہارے خواب میں نہ آ جائیں"۔ اس نے ہنستے ہوئے باہر کی راہ لی، اور اس کے باہر جانے تک وہ اسے گھورتی رہی۔ "میں ان کو اپنی بھابھی نہیں بناؤں گی"، وہ منہ بنا کر بولی تو حداش کھل کر مسکرایا۔ "نہیں میری جان، یہ ظلم مت کرنا"۔ وہ بہت پیار سے اسے خود سے لگائے ہوئے بولا تھا۔ کچھ دن پہلے وہ مشال اور اس کی فون پر ہونے والی گفتگو سن چکی تھی، جس پر اسے یہ بات خود تک رکھنے کی قسم دی تھی۔ "آپ مت جانا مجھے چھوڑ کر"، اس نے بہت پیار سے اس سے کہا تھا۔ "نہیں میرا بچہ، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، تم یہاں سو جاؤ"۔ وہ اس پر کمبل برابر کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا، اور پھر جب تک وہ مکمل نیند میں نہ چلی گئی تب تک وہ اس کے کمرے سے گیا نہیں تھا۔ لیکن ایک سوال اس کے دماغ میں ضرور آ رہا تھا کہ حرم کبھی بھی اپنا کمرہ لاک کر کے نہیں سوتی تھی، تو اس نے کمرہ لاک کیا ہی کیوں تھا؟ "واؤ! او بیوی، یہاں کیا آرام کرنے بیٹھی ہے؟ جلدی سے چائے بنا"، اور مردان خانے میں پہنچا۔ "بہت سارے مہمان آئے ہوئے ہیں، اور زریام صاحب بھی وہیں پر ہیں، تو کوئی غلطی مت کرنا۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی نا تو لحاظ نہیں کریں گے کہ سامنے کون بیٹھا ہے"۔ ملازمہ اسے حکم دیتی وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ اس نے فوراً چائے بنانا شروع کی۔ اس نے ایک بات بہت شدت سے نوٹ کی تھی کہ صبح سے کسی نے بھی اسے کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں کہا تھا، بلکہ تانیہ اور چاچی بھاکر کی ماں اور بہن بھی اسے دیکھتے ہی چہرہ پھیر گئی تھیں، جبکہ اس کی ساس راحت بیگم نے بھی آج اس کے کمرے میں جانے پر کسی قسم کا کوئی وبال نہ کیا تھا، بلکہ اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے لیا تھا۔ سب کا آج کا رویہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آج تو دادا جان بھی اسے غضبناک نگاہوں سے نہیں دیکھا تھا، بس اخبار پڑھتے رہے، اور وہاں وہ اپنا کام نپٹا کر کچن میں آ گئی۔ تقریباً 15 دن سے وہ اس گھر میں ہی رہ رہی تھی، جہاں کے طور طریقے سمجھنا اس کے لیے کافی مشکل نہیں تھا۔ اتوار کے دن ان سب کی طرف سے اسے خاموشی ملتی تھی، ورنہ باقی کے دنوں میں تو اکثر کسی نہ کسی بات پر وہ اسے کوس رہے ہوتے تھے، اور جب غصہ حد سے سوار ہو جاتا تو ہاتھ اٹھانے میں بھی دیر نہ لگاتے، اور اتوار کو اسے کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ پھر اسے پتہ چلا کہ اس کا شوہر اتوار کو گھر پر ہوتا ہے، لیکن ہوتا کہاں ہے یہ بات وہ نہیں جانتی تھی۔ صرف 2 ہی راتوں میں اس نے اپنے شوہر کو اپنے قریب محسوس کیا تھا، ورنہ وہ کہاں ہوتا تھا، کیسا دکھتا تھا، کچھ بھی تو پتہ نہ تھا اسے۔ وہ چائے بنا کر فوراً مردان خانے کی طرف چلی آئی تھی۔ نہ جانے کون سے مہمان آئے ہوئے تھے جن کی خاطر تواضع اتنی ضروری تھی۔ حویلی میں کوئی بھی مہمان آتا تو اس کے لیے چائے وغیرہ بنا کر پہنچانے کا کام اسی کا ہوتا تھا،
لیکن آج تک اس نے مردان خانے کی طرف جانے کی غلطی نہیں کی تھی اور نہ ہی کسی نے اسے اس طرف جانے کے لیے بھیجا تھا۔ آج اسے وہاں چائے لانے کے لیے کیوں کہا گیا اسے سمجھ نہ آیا، لیکن جو اس کا کام تھا وہ تو اسے کرنا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پھر سے وہ کسی کے غضب کا نشانہ بنے۔ وہ جیسے ہی مردان خانے کے کمرے کے باہر پہنچی، کوئی تیزی سے کمرے سے نکلا تھا۔ وائٹ کلر کی قمیص شلوار پہنے، آستین کونیوں تک فولڈ کیے، وہ انگلیوں میں سگریٹ دبائے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ صرف ایک نظر اسے دیکھ پائی تھی۔ وہ نیلی آنکھوں والا جو بھی تھا کسی شہزادے سے کم نہ تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ وہ اچانک اس کا بازو تھامے اسے دوسری طرف تقریباً گھسیٹتے ہوئے لے کر آیا تھا۔ اس کی آواز شعلے برسا رہی تھی۔ وہ بے حد غصے میں تھا، لیکن کیوں؟ اچانک کوئی آ کر اس پر اس طرح غصہ کرے گا؟ یا یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ کون تھا وہ جانتی تک نہیں تھی، لیکن اس کی آنکھیں دیکھ وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اتنا حق جتاتا انداز، چائے دینے جا رہی تھی۔ کیا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ اس طرح سے مردوں میں جاؤ گی؟ کس بے وقوف نے تم سے یہاں چائے لانے کے لیے کہا ہے؟ وہ اسی پر چڑھ دوڑا۔ زاہدہ باجی نے آ کر مجھ سے کہا ہے کہ مردان خانے میں چائے دے کر آنی ہے، تبھی تو میں وہ نہ جانے اس انجان شخص کو صفائیاں کیوں دے رہی تھی، جبکہ وہ تو اسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے منہ سے زاہدہ کا نام سنتے ہی وہ اونچی اونچی آواز میں اسے پکارنے لگا۔ جی صاحب جی! وہ دوڑتی ہوئی اس کے سامنے حاضر ہوئی تھی۔ کس کے کہنے پر تم نے اسے یہاں بھیجا؟ وہ غصے سے اس سے بات کرنے لگا۔ وہ صاحب جی میں کام کر رہی تھی، یہ وہاں کچن میں تھی تو میں نے اسی کو چائے بنانے کے لیے کہہ دیا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اپنی صفائی دینے لگی۔ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ چائے کس نے بنائی ہے، میں نے یہ پوچھا ہے کہ اسے یہاں کس نے بھیجا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ذریعہ شاہ کی بیوی کو یوں مردوں میں جانے کے لیے کہنے کی؟ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولا، جبکہ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو کیا اس گھر کے لوگ اسے ذریعہ شاہ کی بیوی کے حوالے سے پہچانتے تھے؟ معاف کر دیجیے صاحب، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ وہ معافی مانگنے لگی، جبکہ سامنے کھڑا انسان تو کسی اور سوال کا جواب چاہتا تھا۔ میں نے تم سے یہ پوچھا ہے کہ اسے یہاں مردان خانے میں بھیجنے کے لیے تمہیں کس نے کہا؟ وہ اب تک اپنے سوال پر اٹکا ہوا تھا۔ کسی نے نہیں کہا صاحب جی، میں نے خود بھیجا ہے۔ ملازمہ ہاتھ جوڑے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، بتاؤ مجھے، تمہیں ایسا کرنے کے لیے کس نے کہا؟ وہ بے حد غصے سے گرایا تھا۔ ذریعہ شاہ کیوں ملازمہ پر اس طرح سے چلا رہے ہو؟ وہاں داخل ہوتے دادا جان غصے سے بولے تھے، جبکہ اگلے ہی لمحے وہ اپنے ساتھ کھڑی امایا کو اپنے پیچھے کر چکا تھا۔ کیونکہ یہ عورت مجھے غصہ دلا رہی ہے دادا جان، یہ میرے منہ پر جھوٹ بول رہی ہے، جیسے میں جانتا ہی نہیں کہ اسے یہ حرکت کرنے کے لیے کس نے کہا ہے۔ وہ ملازمہ کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولا تھا۔ ایسی بھی کوئی قیامت نہیں آ گئی، اگر اس لڑکی کو کوئی کام کہہ دیا ہے تو۔ یہ لڑکی اس گھر میں کیوں آئی ہے یہ مت بھولو تم۔ اس لڑکی میں، اس گھر میں اس کی حیثیت ایک ملازمہ سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے امایا کی اوقات بتانے لگے تھے، جبکہ وہ خاموشی سے کھڑا انہیں سنتا رہا۔ پھر بولا تو امایا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ لڑکی ونی ہے، میں جانتا ہوں، لیکن اس وقت یہ میرے نکاح میں ہے اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی کسی غیر مرد کے سامنے جائے اور آئندہ مجھے یہ بات کسی کو یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ غصے سے ملازمہ کو گھورتا اچانک امایا کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ چلو حرم، تم تیار ہو؟ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو بیڈ پر بیٹھی حرم کو روتے ہوئے پایا۔ اس کے ہاتھ میں اس کا ٹیڈی تھا جس کی گردن الگ تھی۔ وہ پریشانی سے اس کے پاس آ گئی تھی۔ میں نے بتایا تھا نا آپ کو، وہ سچی میں یہاں آئے تھے، میں بول رہی ہوں، انہوں نے میرے ٹیڈی کی گردن توڑ دی، دیکھیں میرے ٹیڈی کی گردن ٹوٹ گئی ہے۔ یہ
احمد سر نے کیا ہے، سچی میرا یقین کریں، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ ارے کیا ہو گیا ہے تمہیں میرا بچہ، ایسا نہیں کہتے۔ یہ اس نے نہیں توڑا، بلکہ یہ کہیں اٹکنے کی وجہ سے پھٹ گیا ہے، دیکھو یہ پھنسا ہوا ہے۔ اس کی گردن دکھاتے ہوئے وہ اسے بتا رہی تھی، جو یقیناً کسی جگہ پر پھنس کر پھٹی تھی۔ لیکن حرم اس بات کو کیسے مانتی، کیونکہ وہ تو اپنی آنکھوں سے احمد کو دیکھ چکی تھی اور اسے یقین تھا کہ یہ کام احمد نے ہی کیا ہے۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس کے گھر کیسے آ سکتا ہے؟ اب اسے بھی یہی لگ رہا تھا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، ورنہ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر مسکراتا رہتا۔ اور یہ سچ تھا کہ جس شخص کو وہ پسند نہیں کرتی تھی وہ اس کے خواب میں آتا تھا، تو کیا وہ احمد کو ویلن سمجھتی تھی؟ پچھلے کچھ دنوں سے جس طرح وہ اسے دیکھتا تھا، اسے گھورتا تھا، وہ آج کل اسے ویلن ہی سمجھنے لگی تھی۔ اسے اس شخص سے عجیب سا خوف آتا تھا، کہیں نہ کہیں اس کا دل اس بات کو مانتا تھا کہ یہ شخص اس کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اچھا اب رونا بند کرو، جا کے اپنے ویرو کو اپنا ٹیڈی صاحب دکھاؤ، انشاءاللہ وہ تمہارے لیے کوئی نئے ٹیڈی کا انتظام کر دیں گے۔ اور اٹھو چلو، کالج آج بھی نہیں گئی تو میری بہت اہم کلاس مس ہوگی۔ آج میرا کوئی ارادہ نہیں ہے تمہارے بہانے بازیاں سننے کا، جلدی سے آؤ۔ وہ اسے سمجھا کر اٹھ کر باہر چلی گئی تھی، جبکہ حرم کو اب تک رونا آ رہا تھا اپنے ٹیڈی کو دیکھ کر۔ وہ اسے لے کر سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ اب تک غصے سے اس کا برا حال ہو رہا تھا، جبکہ تفصیلی ملاقات کے بعد وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اس کا شوہر ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سگریٹ سلگا کر اس کی طرف دیکھنے لگا، جو اب تک دروازے پر کھڑی تھی۔ آئندہ جب تک میں نہ کہوں تب تک تم اس طرف نہیں جاؤ گی، یہ بات یاد رکھنا لڑکی، میں بار بار سمجھاؤں گا نہیں۔ اور تمہارے پاس کوئی ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں کیا؟ اس نے سر سے پیر تک اس کو دیکھا تھا۔ امایا نے بھی اسی کے انداز میں اپنے کپڑوں کو دیکھا۔ خود کو بعد میں دیکھنا، بلکہ یہ کام میں کروں گا۔ تم جاؤ میرے لیے ناشتہ لے کر آؤ اور اپنی حالت کچھ سدھارو، ایک شادی شدہ لڑکی ہو تم، مجھے ہرگز پسند نہیں میری بیوی خود کو اجاڑ کر رکھے۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ یہاں سے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے اپنے موبائل کی طرف نظریں مرکوز کرتا مصروف ہوا تھا، جب اسے یوں ہی کھڑے دیکھا، اور پھر اس کی سپیڈ دیکھنے لائق تھی۔ وہ جلدی سے کچن میں آ کر اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی، یہ سوچے بنا کہ اسے کیا پسند ہے کیا نہیں۔ پتہ تھا تو صرف اتنا کہ یہ اس کے شوہر کا حکم ہے جو اس کو پورا کرنا ہے۔ وہ تیز تیز ہاتھ چلاتی اپنا کام کر رہی تھی جب تانیہ وہاں آ کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ لڑکی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی، کیونکہ تانیہ کو تو اس خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی ہونے کا خطاب حاصل تھا، پھر وہ اپنے آگے کسی کو کیا سمجھتی؟ لیکن جو وہ چھین چکی تھی اسے بھی تو وہ بھلا نہیں سکتی تھی، اس کے بچپن کا منگیتر، اس کی پہلی محبت۔ پہلے اس لڑکی کے بھائی نے اس کے بھائی کا قتل کیا، اور اب یہ لڑکی اس کے منگیتر کی بیوی بن کر اس کے گھر میں آ گئی تھی۔ اسے جلدی جلدی ہاتھ چلاتے دیکھ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ زریام کا ناشتہ بنا رہی ہے، کیونکہ اس نے جب صبح زریام سے کہا تھا کہ آج آپ گھر پر ہی ہیں تو ناشتہ ساتھ کریں گے، تو اس نے کہا تھا کہ وہ مردان خانے میں موجود مہمانوں کے جانے کے بعد ناشتہ کرے گا، جس پر اس نے ناشتہ کر لیا تھا، اور اب یقیناً اس کی بیوی اس کے لیے ہی ناشتہ بنا رہی تھی۔ اورنج جوس، وہ چائے نہیں پیے گا۔ اسے چائے کی پتیلی چولہے پر چڑھاتے دیکھ وہ بولی تھی۔ اس کی بات سن کر امایا بنا کچھ بولے اورنج جوس بنانے لگی۔ تم اس گھر میں آ سکتی ہو، زریام کی بیوی بھی بن سکتی ہو، لیکن اس کے دل میں جگہ کبھی بھی نہیں بنا سکتی۔ ایک بات یاد رکھو، تمہاری اس گھر میں اوقات ایک ملازمہ سے زیادہ نہیں ہے۔ تم اپنی حد میں رہو، میرے زریام کو امپریس کرنے کی کوشش مت کرو۔ پچھتاؤ گی تم، کیونکہ تم ونی ہو۔
جیسے ہی تمہارا بھائی ملے گا تمہیں طلاق دے کر اس گھر سے روانہ کر دیا جائے گا، تو بہتر ہے کہ تم حد میں رہو۔ اس کا کچھ بھی نہیں جائے گا، برباد تمہیں ہونا ہے۔ تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ ذریعہ کے پیچھے خود کو ہلکان مت کرو۔ اس کے لیے اپنے دل میں کسی طرح کا کوئی احساس پیدا نہ کرنا۔ وہ دل توڑنے میں ماہر ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتی کچن سے نکل گئی تھی، جبکہ امایا بنا ہاتھ روکے مسلسل اپنا کام کرتی رہی۔ اس کے جاتے ہی اس کی آنکھ سے ایک آنسو گرا تھا، لیکن یہ کون سا پہلی بار ہوا تھا؟ وہ کون سا نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص کیسا ہے۔ اسے بس یہ پتا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے، اور یہ سب وہ جو کر رہی تھی یہ اس کا فرض تھا۔ یہاں ہر رشتہ اسے اوقات یاد دلاتا تھا، لیکن ذریعہ کے انداز نے اسے احساس دلایا تھا کہ وہ اس گھر میں صرف بنی نہیں بلکہ اس کی بیوی ہے۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ تو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، جو کہ میں نے بہت تیز پڑھی ہے، تو مجھے نہیں پتا، اگر کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دیجیے گا۔ باقی فائزہ راجپوت، آئی ایم ناٹ کنفرم، مجھے بس میسیج آیا تھا حرم کا کہ تمہاری الفا کا برتھ ڈے ہے، ابھی کل ہے یا آج ہے، یہ اس نے مجھے نہیں بتایا۔ میں نے پوسٹ ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن مجھے ملی ہی نہیں۔ تو آپ کی جو پوسٹ آپ نے کہا تھا کہ وہ والی لگانی ہے، وہ ہی لگاؤں گی میں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کا برتھ ڈے آج ہے یا کل ہے۔ تو میری طرف سے اگر آج ہے تو ہیپی برتھ ڈے، اللہ پاک آپ کو بہت ساری خوشیوں سے نوازے، آپ کو بہت ساری کامیابیاں عطا کرے، ہمیشہ خوش رہو۔ اور اگر آپ کی برتھ ڈے کل ہے تو ایڈوانس میں ہیپی برتھ ڈے، کل بھی وش کر دوں گی یار، میں کون سا کہیں جا رہی ہوں، میں نے تو روز ہی آنا ہے۔ تو اگر آج ہے تو آج آپ کو ہیپی برتھ ڈے، اگر کل ہے تو ایڈوانس ہیپی برتھ ڈے، کل بھی آپ کو وش مل جائے گی میری طرف سے، اور آپ کی جو پکچر ہے وہی لگاؤں گی انشاءاللہ۔ تو باقی گائز، آپ لوگوں کے ریویوز کا تھینک یو سو مچ۔ آج کی ہماری جو ونر ہیں وہ ہیں جناب اریج اشفاق، یعنی کہ زاوش ڈول ہے، میں نے بھول گیا، زاوش ڈول میرے خیال میں نام ہے۔ تو نیو آئی ڈی کیوں بنائی یار، آپ کی پرانی آئی ڈی اتنے مزے کی تھی، اتنے ریویوز تھے۔ خیر، تھینک یو سو مچ، آپ کا ریویو مجھے بہت پسند آیا، اور آج کی ونر آپ ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور ایسے ہی پیار دیتے رہیں۔ اللہ حافظ۔